السلام علیکم ناظرین، جمعہ مبارک۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرن اوور۔ رات کے پیٹرول پمپ پہ جانے سے پہلے ہم آج بات کریں گے عمران خان کے دھرنے کے بارے میں۔ سب سے پہلے آلدو کہ میں اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، لیکن میں مزید کچھ حقائق آپ کو بتاؤں گا اور کچھ سوالات میں عمران خان صاحب کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، تو پلیز اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اور پھر بعد میں ہم آئیں گے کہ عمران خان صاحب اور حکومت کا کیا گٹھ جوڑ ہے، اور پیٹرول بم میں جو یہ گرا ہے پیٹرول بم، اس میں عمران خان صاحب کا کیا کردار تھا۔ تو میری گزارش ہے کہ بلا کسی پارٹی بازی کے نقطہ نظر سے میرے اس میسج کو دیکھنے کی بجائے آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یا میرے اس ویلاگ کو دیکھیے گا، تاکہ آپ کی آنکھیں کھل سکیں اور آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ یہ کھلواڑ ہمارے عوام کے ساتھ کب تک ہوگا، کب تک یہ سیاستدان اپنی من پسندی اور اپنی مرضی کے لیے غریب اور جو نادان عوام ہے ان کو استعمال کرتی رہے گی۔ تو آتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کے دھرنے کے خاتمے پہ۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جس دن ابھی عمران خان صاحب نے دھرنا شروع کیا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہو گئی ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب نے دھرنا کیوں کیا؟ اتنے سارے مجمع کو لے کے اور اتنے سارے لوگوں کو زخمی اور کچھ لوگوں کو شہید کروا کے، پولیس والوں کو شہید کروا کے، کچھ اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ مروا کے، تو عمران خان صاحب نے دھرنا کیوں ختم کیا؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، عمران خان صاحب یہ دوسری دفعہ کر رہے ہیں۔ کیا عوام کا عمران خان صاحب پر اعتماد اس طرح قائم رہے گا؟ اور دھرنا ختم کیوں کیا گیا؟ تو میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں ناظرین کہ عمران خان صاحب کے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے اس ٹائم، لیکن اتنے سارے مجمع کے ساتھ اسلام آباد میں صرف آنا دو چیزیں تھیں۔ ایک ان کی سب سے پہلے جو تھی وہ ان کی انا اور ضد تھی، اور دوسری جو چیز تھی وہ باتیں تھیں جو عمران خان صاحب منوانا چاہ رہے تھے، جس پہ جو پیغام رساں یا جو حکومت تھی وہ ڈاماڈول تھی۔ میں یہ برملا یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب لوگوں کو صرف اس لیے اسلام آباد لے کے آئے تھے، اور اتنا انتشار صرف اس لیے پھیلایا گیا تھا کہ کچھ باتیں تھیں جس پہ حکومت اور جو دوسرا فریق جو تھا وہ کچھ باتوں پہ راضی نہیں تھا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے۔ اور جو ہی وہ پریشر ختم ہوا، عمران صاحب نے جناب ایک ہی آواز میں اور ایک ہی سینٹنس میں کہانی ختم کی کہ جی ہم 6 دن کا ٹائم دے رہے ہیں اور یہ جناب سارا کچھ ختم۔ میرے جیسے تو بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اتنے انتشار پھیلانے اور اتنے لوگوں کو مروانے یا پولیس والوں کو شہید کروانے کی کیا وجہ تھی؟ پھر اگر اتنی آسانی سے آپ نے سارا کچھ کرنا تھا تو آپ پشاور سے بیٹھ کے ہی پریشر ڈال سکتے تھے۔ یہ دوسری دفعہ عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو مایوس کیا، اور جس میں بہت سارے کارکن ان سے ناراض بھی ہو گئے ہیں، اور شاید انہوں نے اپنے جو سیاسی فیصلے ہیں شاید وہ بھی تبدیل کرنے کا سوچا ہو۔ تو اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب 6 دن کا اعلان کر کے گئے ہیں؟ جناب حکومت بہت جلدی میں ہے، اور یہ 6 دن کا ٹائم جو مجھے لگ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ شاید 6 نہیں 8 دن ہو جائیں، 10 دن ہو جائیں گے، لیکن یہ کچھ دنوں کی بات ہے۔ حکومت کا جانا لکھا گیا ہوا ہے۔ لیکن پھر یہاں پہ بات یہ بنتی ہے کہ حکومت نے 6 دن کا ٹائم، یا مطلب جس نے بھی عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا تو 6 دن کا ٹائم کیوں دیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے اس 6 دنوں میں کہ کچھ ایسے کام تھے جو حکومت کو کرنے تھے، اور جو حکومت کی ریکویسٹ پہ عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ ان سے کہیے گا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہم نے جو فیصلے کیے گئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں اس میں کچھ رد و بدل کرنی ہے، پھر ہم تیار ہیں، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہم خود بھی حکومت سے بڑے تنگ ہیں، بڑے سخت معاشی فیصلے ہمیں کرنے جو ہے نا پڑ رہے ہیں، بہت سخت باتیں جو ہے وہ ہمیں عوام سے سننے کو مل رہی ہے، اور ہم بہت مشکل میں ہیں، تو ہماری بھی جان چھڑائیے گا، لیکن عمران خان صاحب سے یہ کہیے گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ وہ کیا تھے؟ اس میں جو 3 چیزیں تھیں بیسیکلی، وہ ایک جو تھا وہ سب سے پہلے ECL سے نام نکالنے تھے، جس میں آلریڈی بہت کچھ نام جو ہے وہ نکالے جا چکے ہیں، لیکن اس میں سے اور مزید نام بھی کچھ ایڈ کر رہے تھے، بیوروکریٹ سے، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے جن کے نام شامل کرنے تھے۔ اور
مزے کی بات یہ ہے کہ آج 27/5 کو سپریم کورٹ نے وہ لسٹ بھی منگوائی ہے جن کے نام ECL سے نکالے گئے ہیں. تو دیکھو کیا ڈیسیجن آتا ہے, لیکن بہت سارے نام ECL سے نکالے جا چکے ہیں. ایک یہ چیز تھی سب سے پہلے. جو دوسری چیز تھی وہ الیکٹرانک جو الیکشن ریفارمز تھے. الیکشن ریفارمز کیا ہے؟ الیکشن ریفارم یہ تھے کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو یعنی مشین کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ ختم, اور دوسری جو چیز تھی وہ تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا جو حق تھا. دونوں چیزیں جو ہے یہ بڑی مطلب یہ دونوں پارٹیوں کے نہیں, یہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے دھاندلی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور جو بھی تھرڈ پارٹی ہے وہ اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئے گی اور اپنی مرضی کے ڈیسیجن کرے گی. تو ایک تو یہ وجہ تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ختم کرنے کی, اور دوسری جو مین وجہ تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم کرنے کی, وہ یہ تھی کہ اگر 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں تو اس میں جو میرا ذاتی خیال ہے وہ کم از کم اگر میں محتاط اندازہ بھی لگاؤں تو 65 سے 70 لاکھ جو ووٹ ہے وہ PTI کا. بچے اور فیملیز اگر جو ہے وہ بچے نکالنے اس میں سے, یا جو نان ووٹیبل پرسنز ہیں ان کو نکالے, تو یہ 55 لاکھ کے قریب بنتی ہے, اور 55 لاکھ جو ہے وہ ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اگر کسی بھی پارٹی کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے تو. تو ایک یہ چیز تھی جو کہ کل یہ بل پیش ہوا جمعرات والے دن 26 مئی کو, اور کل ہی عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کیا اور یہ بل الحمدللہ پاس بھی ہو گیا. اچھا, تیسری جو چیز ہے وہ نیب میں ترامیم ہے, اور نیب کے خلاف جو ہے وہ کل پاسبل ہے کل یا پھر منگل تک, یا مطلب پیر یا منگل تک جو ہے وہ یہ بھی بل پیش کیا جائے گا, جس کے لیے حکومت نے 6 دن کا ٹائم مانگا تھا. یہ میری باتیں یاد رکھیے گا اور اپنے پاس نوٹ کیجئے گا. تو وہ 6 دن کے اندر جو تیسرا کام تھا وہ تھا نیب کا بل. نیب میں ترامیم کیا ہو رہی ہیں؟ وہ یہ ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو نیب گرفتار نہیں کر سکتی اگر اس پہ الزام ہو تو. اور دوسری سب سے جو بڑی بات ہے, جو سب سے مزے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ نیب اگر کسی بندے پہ الزام لگاتی ہے منی لانڈرنگ کی یا پھر کرپشن کی یا کسی بھی چیز کی, تو وہ بندہ ٹرائل نہیں دے گا, منی ٹرائل نہیں دے گا, نیب کو دینا پڑے گا کہ جناب یہ اس کے خلاف یہ ثبوت ہے, مطلب یہ جو ہے یہ کرپشن کی لسٹ ہے اس کی, یا یہ پیسے انہوں نے ایسے بھجوائے, یہ پیسے انہوں نے ایسے بھجوائے. تو یہ جو ہے یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے جو نیب آرڈیننس میں جو ترامیم ہو رہی ہے, جس میں یہ چیز زیر غور یا زیر بحث ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی بل پاس ہو جائے گا عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ. اچھا, اب جو سب سے مین چیز ہے وہ پیٹرول بم ہے. حکومت نے پیٹرول بم گرایا ہے, 30 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے, اور عوام چیخ رہی ہے اس پر. PTI والے سیخ پا ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میری بات یاد رکھیے کہ PTI والوں کہ یہ تمہارے لیڈر کی مرضی کے شامل ہونے کے ساتھ ہوا ہے, یعنی تمہارے لیڈر کی مرضی اس میں شامل ہے. اور یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی مرضی اس میں شامل ہے. یہ ان کے مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. کل تک یا پرسوں تک تو نہیں ہوا تھا, تو آج کیسے ہو گیا؟ کل عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کیا, اعلان ختم کیا اور 6 دن کا ٹائم دیا, اور آج جو ہے یہ پیٹرول بم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گرا ہے عوام پہ. تو یہ تو آپ کے جو ہے لیڈر کے مرضی کے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ کے لیڈر کی مرضی اس میں شامل ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ٹھیک فیصلہ بھی ہے. اگر معیشت ڈیفالٹ ہو رہی تھی یا ڈاؤن ہو رہی تھی, تو آپ کو اگر کچھ چیزوں میں رد و بدل کرنا پڑے, آلدو اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اگر ایک عالمی پرابلم ہے یا ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور آپ اس کو روک کے رکھو گے تو کتنی دیر تک روک لو گے؟ اور ہم اتنی بڑی اکانومی تو ہے نہیں کہ اس کو ہم زیادہ دیر روک سکیں. تو سخت فیصلہ, اور اس کو میں درست فیصلہ قرار دوں گا اس حکومت کا, کہ انہوں نے میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ شاید 60 سے 65 روپے ہوگا, لیکن انہوں نے 30 روپے کیا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ باقی جو قیمت ہے وہ ایک آدھی قسم اور بھی ہمیں دینی پڑے, لیکن یہ سخت فیصلے اس حکومت کو کرنے تھے جو انہوں نے کیا ہے. تو اس میں کوئی بری بات جو ہے وہ یا کوئی ناجائز بات نہیں ہے. وہ عمران خان ہوتے تو ان کو بھی کرنا تھا, اور یا اس حکومت نے کیا ہے, تو پھر ہم اس کو بائزڈ ہو کے غلط نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے میری تمام سوشل ورکرز اور تمام پولیٹیکل ورکرز وہ جس بھی پارٹی کے ہیں ان کے سے گزارش ہے میری کہ اس حکومت کا یا عمران حکومت کا یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا یہ
جو ہے وہ منشور ہی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا. یہ بات میری یاد رکھیے گا. یہ آپس میں وہ کھیل ہے جو کھیلتے ہیں, کبھی ایک کے پاس بال چلی جاتی ہے, دوسرے کے پاس بیٹ چلا جاتا ہے, وکٹ کیپر کوئی اور ہوتا ہے, کبھی دوسرا ہیلمٹ لے کے آ جاتا ہے, بیٹ لے کے آتا ہے کہ ہن میری واری ہے تو تسی جڑی ہے وہ بالنگ کراؤ, تے کوئی اور آ جاتا ہے جڑا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر کوئی اور آ جاتا ہے. تو یہ وہ بیٹسمین اور بالر والا مثال ہے کہ 6 اوور کے بعد ایک بالر چینج ہو جاتا ہے اور بیٹسمین چینج ہوتا ہے اور کیپر چینج ہوتا ہے, لیکن امپائر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی رہتا ہے جب تک کہ میچ ختم نہیں ہوتا. تو خدا را اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھدار کیجئے گا, اور تعصب کی جو رنگدار اینکیں ہم لوگوں نے پہنی ہیں ان کو ہمیں اتارنا چاہیے, اور ہمیں اتار پھینک کے ملک پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. اور تمام سیاستدانوں سے ہمیں یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے کہ آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے عوام کے لیے کریں. آپ آپس میں جو مرضی کریں, وہ بھٹو ہو, زرداری ہو, بلاول ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, عمران خان ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے غرض اس سے ہے کہ مجھے کیا ریلیف مل رہا ہے. اپنے ان کے شاہانہ خرچے یا اپنے جو ان کی جو ٹور ٹاپ ہے وہ تو نہیں ختم ہوتی. کون سے بندے نے یہ کہا ہے کہ جی میں جو ہے ایک گاڑی میں وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گا, یا پھر میں پیٹرول نہیں لوں گا کیونکہ عوام پہ پیٹرول بم گرا ہے تو میں پیٹرول جو ہے وہ اپنا پیٹرول ختم کروں گا, یا پھر جو ہے وہ باقی بیوروکریسی نے اپنے سارے جو ہے نا وہ مراحت ختم کیے. یہ ساری مراحت, یہ سارے پرابلم, یہ سارے بم عوام کے لیے ہوتے ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ اپنے نمائندوں سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں, نہ کہ ان کے پیچھے اندھے ہو کے اندھوں کی طرح نعرے لگاتے رہیں. اجازت دیجیے گا, نصیحت میں بہت کرتا ہوں کیونکہ میں اس مشن پہ ہوں کہ میں جتنا ہو سکے معاشرے میں بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں گے تاکہ میری کوشش کو مزید پروان چڑھایا جا سکے. شکریہ.